بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور ایک اور بات جو میں کل بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی اپنی ویڈیو میں لیکن میں نہیں کر سکی، وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی میری کہانیوں کو سنتے ہیں، آپ لوگ مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں میرے ویڈیوز پر، اور میں اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور آپ لوگوں کے نیم اور آپ لوگوں کے کمنٹس جو آپ کریں گے مجھے، میں ضرور آن ایئر کیا کروں گی۔ تو آپ لوگ جو سب میری کہانیاں سنتے ہیں مجھے اچھے اچھے کمنٹس ضرور کریں، میں انہیں ضرور آن ایئر کروں گی اپنے ویڈیو کے لاسٹ میں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ جو خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ خوفناک کہانی ہے جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے۔ ان کا نام سائرہ ہے، اور سائرہ بتاتی ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ایک مینٹل اسائلم میں جاب کرتی ہوں، اور میں اس مینٹل ہاسپٹل سے پہلے میں جہاں پہلے کام کیا کرتی تھی، جہاں سے میرا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا، میری جاب سٹارٹ ہوئی تھی، میں اس جگہ کا اور اس ہاسپٹل کا نام تو میں نہیں بتانا چاہتی۔ اور جب میں وہاں گئی اس ہاسپٹل میں تو وہاں پہ بہت سارے پیشنٹس تھے، اور وہاں وہ ڈبل سٹوری ہاسپٹل بنا ہوا تھا، بہت بڑا ہاسپٹل تھا۔ آگے کا جو ایریا تھا ہاسپٹل کا وہ تو ہر وقت وہاں پر چہل پہل رہا کرتی تھی ڈاکٹرز کی اور نرسز کی۔ جو اسے پیچھے والا حصہ تھا باقی وہ حصہ بہت زیادہ ابینڈڈ تھا، اور وہاں پہ جو بہت زیادہ ورس کنڈیشن ہوتی تھی جن کی پیشنٹس کی، مینٹل پیشنٹس کی، جو بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے تھے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ان پیشنٹس کو وہاں رکھا جاتا تھا پچھلے والے جو وارڈز ہیں وہاں پر۔ تو جب میری وہاں پر جاب سٹارٹ ہوئی تو ان ڈاکٹرز نے مجھے سارے وارڈز کا انہوں نے مجھے سروے کروایا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کون کون سے پیشنٹس جو ہیں آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ تو کچھ دن تک تو میں نے وہاں پر جب کام کیا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، میں آگے والے حصے میں ہی ڈیل کیا کرتی تھی پیشنٹس کے ساتھ، اور وہیں پہ ان کا علاج کیا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے جو سینئر ڈاکٹر تھے انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں، اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو مجھے ایک کیس دینا ہے، ایک مینٹل پیشنٹ ہے، وہ ایک لڑکی ہے، اور آپ کو اس کا کیس سنبھالنا ہے کیونکہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ورس ہوتی جا رہی ہے، اور کسی ڈاکٹر سے بھی اس کی کنڈیشن جو ہے سنبھل نہیں رہی ہے، تو اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا لے سکتی ہیں کیس جو ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ میری جاب تبھی سٹارٹ ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی وجہ سے ان کو مجھ سے شکایت ہو، تو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا کیس لے لیتی ہوں۔ میں اس کے بعد مجھے نہیں پتہ تھا اس لڑکی کے بارے میں زیادہ، نہ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے بس مجھے یہ بولا کہ تم نے اس لڑکی سے بالکل بھی یہ نہیں پوچھنا کہ جو دیواروں پہ اسکیچ بنے ہوئے ہیں، دیواروں پہ جو پینٹنگز اس نے بنائی ہوئی ہیں، تم نے ان کے بارے میں اس سے بالکل نہیں پوچھنا کہ یہ تم نے کیسے بنائی، یا تمہیں ڈرائنگ آتی ہے یا نہیں، یا یہ کن کی پینٹنگز ہیں، تم نے بالکل بھی کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ جو ڈاکٹر بھی اس لڑکی سے بات کرتا ہے اس بارے میں تو وہ لڑکی بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اور وہ کافی ڈاکٹرز کو اس نے نقصان پہنچا دیا ہے، اور کافی ڈاکٹرز کو چوٹیں بھی آئی ہیں اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھوں گی اس سے۔ میں اس کے بعد اس کے وارڈ میں گئی، اور جو وہ وارڈ تھا وہ اسی ایریا میں تھا، جو پیچھے کا حصہ تھا سارا ابینڈڈ تھا، وہ اس ایریا میں اس کو رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ جو لڑکی تھی، جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر جیسے مینٹل ایک پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ ویسا بیہیو کر رہی تھی، تو میرے لیے کوئی زیادہ بات نہیں تھی، نہیں نارملی بات تھی، اور وہ لڑکی کی ایج بھی میرے ہی جتنی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کو دوائی وغیرہ دی، اور میں نے اس کا دیکھی رپورٹس وغیرہ، نرس کو میں نے کچھ انسٹرکشنز دیں کہ اس کے کھانے پینے میں، اس کی میڈیسن میں ایسے تبدیلی کرو تھوڑی سی۔ میں نے پھر والز پہ وہ پینٹنگ دیکھی جاتے ہوئے، جو پینٹنگز بنی ہوئی تھی،
تو وہ جو پینٹنگز تھیں وہ بہت زیادہ خوفناک تھیں. وہ جو چہرے بنائے ہوئے تھے اس نے دیواروں پہ وہ اتنے خوفناک تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سارے چہرے میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں بالکل. تو مجھے تھوڑا خوف آیا اور میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی. اس کے بعد میں نے جو میری نرس تھی میرے ساتھ، میں نے اس سے پوچھا لڑکی کے بارے میں کہ یہ کون ہے، کب سے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اس کو کوئی ملنے آتا ہے یا نہیں. تو وہ جو نرس تھی وہ مجھے بتانے لگی کہ یہ لڑکی جو ہے یہاں سے 7-8 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں پہ رہتے ہوئے، اور اس کے گھر والے جو ہیں اسے جب سے چھوڑ کے گئے ہیں کوئی اسے لینے بالکل بھی نہیں آیا. اور یہ جو لڑکی ہے اس کے روم میں سے ہمیں کافی دفعہ رات کے وقت خوفناک آوازیں آتی ہیں، جیسے یہ رو رہی ہے یا یہ ہنس رہی ہے زور زور سے اونچی آوازوں سے. یہ اندر سے گیٹ کو اپنے ڈور کو نوک کر رہی ہے زور زور سے. جب ہم لوگ دیکھنے آتے ہیں تو یہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے وہ جو بھی ہمیں آوازیں آ رہی تھیں وہ یہ نہیں کر رہی تھی، وہ کوئی اور کر رہا تھا. تو ہمیں بہت خوف آتا ہے اس لڑکی سے، ہم اس وجہ سے اس سے تھوڑا دور ہی رہتے ہیں اور میں اوائڈ کرتی ہوں تھوڑا سا اس کے پاس آنے سے. جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو مجھے لگا کہ مینٹل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی کافی مطلب ہوتی ہے کنڈیشن ایسی جو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ہی اب نارمل چیز ہے یہ. تو میں نے اس کو لائٹلی لیا، سیریس میں نے لیا نہیں اس کو زیادہ. پھر کچھ 1-2 دن کے بعد میں جب اس کے پاس دوبارہ گئی تو مجھے وہ بات جو تھی ڈاکٹر نے جو بولا تھا کہ اس سے پینٹنگز کے بارے میں نہیں پوچھنا، تو میں وہ بات میرے مائنڈ سے نکل گئی اور میں نے ویسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ اس کو دوائی وغیرہ دیتے ہوئے کہ یہ جو دیواروں پہ چہرے بنائے ہوئے ہیں یہ تم نے بنائے ہیں؟ تو اس لڑکی نے بالکل بھی اس کو کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا. اس نے بس میری طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ ان دیواروں کی طرف دیکھنے لگ گئی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے. مجھے لگا کہ شاید یہ نہیں بتانا چاہتی ہے. میں واپس آنے لگی تو وہ لڑکی کہنے لگی، اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ یہ پینٹنگز جو ہیں یہ جو چہرے بنائے ہوئے ہیں یہ میں نے نہیں بنائے، میں نے نہیں بنائے یہ چہرے. تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں تھوڑا سا اور حیران ہو گئی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں بنائے، تو پھر یہ چہرے کس نے بنائے ہیں؟ یہاں پہ سارے ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ اس نے بنائے ہیں. تو میں فی الحال واپس آ گئی اور سارا دن میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، اس لڑکی کے بارے میں چاہ کے بھی دماغ سے میرے نکل ہی نہیں رہا تھا اس کا جو اس نے مجھے وہ بات بولی تھی کہ یہ میں نے نہیں بنائے. اور کیونکہ اس کا ایک تو انداز ایسا تھا بولنے کا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے کہ اس نے وہ چہرے جو ہیں وہ نہیں ڈرا کیے اس دیوار پر. اگلے دن جب میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے آفس میں تو ایک نرس آئی اور وہ جو نرس تھی وہ مجھے آ کے بلانے لگی کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ جلدی چلیں. جب میں اس کے روم میں گئی تو کافی سارے جو نرسز تھیں اور ڈاکٹرز تھے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. پہلے سے ہی نرسز نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی. اور وہ جو لڑکی تھی وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ بار بار یہ بات ریپیٹ کرنے لگی اور بہت زیادہ ایگریسو ہو رہی تھی وہ لڑکی. اور اتنا اس کے اندر طاقت آ گئی تھی، اتنی طاقت اس کے اندر آ گئی اچانک سے کہ اس نے جو نرسز اس کو سنبھال رہی تھی، اس کو پکڑ رہی تھی، اس نے ان کو اٹھا کے دور پھینکا اپنے سے. اور میں یہ سارا کچھ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی اور خوفزدہ ہو گئی. میں نے جلدی سے اس کو ایک انجیکشن لگایا جس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جائے. وہ انجیکشن لگانے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، میں باہر آ گئی. میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی یہ سارا دیکھ کے کیونکہ پہلے میں نے کبھی بھی ایسا کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. اس کے بعد رات کے وقت جب میں واپس آ رہی تھی ابھی ہاسپٹل سے، میں راستے میں ہی تھی، اپنے گھر جا رہی تھی میں واپس، تو مجھے پیچھے سے دوبارہ کال آ گئی کہ وہ جو لڑکی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جب میں نے یہ بات سنی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں اتنا شاکڈ ہوئی کہ میں دوبارہ سے گئی ہاسپٹل واپس اور میں نے جا کر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ جو لڑکی تھی جیسے وہ اپنے بیڈ پہ جس حالت میں وہ لیٹی ہوئی تھی وہ بالکل اس کا جسم جو تھا پوری باڈی اس طرح بینڈ ہوئی تھی، اس طرح مڑی ہوئی تھی وہ ساری کہ اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرنا اتنا مشکل ہو رہا تھا.
جس طرح کہ وہ پوری اس کی باڈی اکڑ گئی ہے اور بالکل بھی اس کے ہاتھ پیر سیدھے نہیں ہو رہے تھے، اور اس کا جو فیس تھا، اس کی جو گردن تھی وہ بھی ایسے ہی مڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے پکڑ کے اس کی گردن کو مروڑ دیا ہو بالکل۔ میں نے جب یہ سارا سین دیکھا میں تو وہاں پر بے ہوش ہو گئی، اور مجھے جو دوسرے ڈاکٹرز تھے وہ اٹھا کے میرے کیبن میں لے کے آئے، اور انہوں نے مجھے انتظار کیا میرے ہوش میں آنے کا۔ اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو ان ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے اس کو جو ہے مرج روم میں رکھ دیا ہے، سرد خانے میں ہم نے اسے رکھ دیا اس کی باڈی کو، کیونکہ اس کی جو فیملی کوئی بھی نہیں آئی اس سے ملنے کے لیے بھی، تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی لینے کے لیے آئے گا، تو ہم نے اسے سرد خانے میں رکھ دیا ہے۔ تو میں اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوئی بھی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے جو اس کو لینے آ رہے ہیں۔ پھر اچانک سے ایسے ہوا کہ کچھ دن بعد 2-3 دن بعد میں ادھر راؤنڈ لگا رہی تھی اسی ایریا میں، تو مجھے وہی باتیں ساری میرے دماغ میں گھوم رہی تھی جو اس لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، وہ چہرے میں نے نہیں بنائے دیوار پہ ایسے۔ اچانک سے مجھے اس کے روم میں سے آواز آئی جہاں پہ پہلے اس کو رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی دروازے کو بہت زور سے نوک کر رہا ہے، جیسے بہت زور سے بجا رہا ہے کوئی دروازے کو۔ تو میں نے کہا یہاں پہ تو کوئی پیشنٹ نہیں ہے، پھر یہاں کون ہے جو اندر کوئی دروازے کو ایسے بجا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ روم کھولا تو وہ جو روم تھا اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک کوئی بیٹھا ہوا تھا بالکل اس کے کارنر میں، اور جب وہ کارنر میں نے دیکھا جو وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی لڑکی لگ رہی تھی مجھے پیچھے سے، کیونکہ اس کی میری طرف کمر تھی۔ اب میں اس سے پوچھ رہی کہ تم کون ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس روم میں؟ تو وہ دیوار پہ کچھ جیسے ہم لوگ اسکریچ کرتے ہیں، وہ ایسے کچھ اسکریچ کر رہی تھی دیوار پہ ناخنوں سے۔ تو جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، وہ میری طرف مڑی ہے، اور وہ وہی لڑکی تھی جس کی اسی روم میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور میں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے، میری تو چیخیں نکل گئیں، اور وہ جو لڑکی تھی وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ اچانک سے وہ کھڑی ہوئی اور اس کے جو پیر تھے وہ ایک دم ہوا میں جھولنے لگ گئے، وہ زمین سے اوپر اٹھ گئے اس کے پیر۔ اور جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ جو دیواروں پہ چہرے بنے ہوئے تھے وہ چہرے بھی موو کرنا شروع ہو گئے، جیسے ان کے ایکسپریشنز بدل رہے ہوں، وہ اپنی جگہ بدل رہے ہوں چہرے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے میں اتنا خوف زدہ ہوئی کہ میں وہاں سے بھاگی الٹے پیر، اور میں جا کر اپنے کیبن میں وہاں پر بیٹھ کے میں رونے لگ گئی بہت زیادہ، کیونکہ جو بھی میں نے جب سے میں نے جاب سٹارٹ کی تھی، جو کچھ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا تھا وہ میری لائف کا ورسٹ ایکسپیرینس تھا۔ اور میرا پھر بالکل دل نہیں کیا اس ہاسپٹل میں ایک دن اور بھی کام کرنے کا، میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد میں کسی اور ہاسپٹل میں جہاں میں اب کام کرتی ہوں، پھر میں نے یہاں پر اپلائی کیا اور میں یہاں کام کرنے لگ گئی، اور دوبارہ میں نے اس ہاسپٹل کی طرف جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد ایک نرس تھی اس ہاسپٹل کی جو مجھے جانتی تھی، وہ ایک دفعہ مجھے ملی کہیں باہر، تو میں نے اس سے پوچھا اس کے بارے میں کہ ہاسپٹل کے بارے میں اب کیسا، مطلب کیا ہے، سب لوگ کیسے ہیں وہاں پہ۔ تو اس نرس نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہاسپٹل ہے وہ ایک بالکل ابینڈڈ ہو گیا ہے، وہاں پہ کوئی بھی اب کام نہیں کرتا، بالکل ابینڈڈ ہو گیا ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی ایسا کیوں ہے، تو وہ لڑکی جو نرس تھی وہ کہنے لگی کہ جب سے جو پیشنٹ وہ تھی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کی ڈیتھ کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ لوگوں کو جگہ جگہ پہ نظر آنے لگی، ڈاکٹرز کو نظر آتی تھی چلتے پھرتے، وہ کبھی اوپر کے فلور پہ کبھی نیچے کے فلور پہ، اور جیسے ہی اس کو ایسے فیل ہوتا تھا کہ کسی نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ اپنا آپ اس پہ ظاہر کرتی تھی، اور اس کے بعد اس کی شکل جو تھی وہ بہت زیادہ خوفناک ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ تو جو ڈاکٹرز تھے وہ انہوں نے کام کرنے سے وہاں انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس ہاسپٹل کو بھی بند کر دیا، اور ہم لوگ اب کہیں اور، میں نرسنگ کر رہی ہوں۔ تو بس وہ جو ہاسپٹل تھا وہ اس وجہ سے امینڈڈ ہو گیا، اور اب میں بھی کہیں اور نرسنگ کرتی ہوں۔ اس نرس نے مجھے یہ بتایا، تو پھر مجھے یہ فیل ہوا کہ میں نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا تھا وہاں سے مطلب کام نہ کرنے کا،
اور میں اب کسی اور ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، اور ابھی بھی اس ہاسپٹل کے بارے میں مجھے پتہ چلتی رہتی ہے، کوئی نیوز ملتی رہتی ہے کہ وہاں ابینڈڈ ہونے کے باوجود وہاں کسی لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو اس ہاسپٹل کی اپر فلور پہ نظر آتی ہے لوگوں کو، کبھی اس کی چھت پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے لوگوں کو، کبھی چلتے پھرتے ہاسپٹل کے باہر گیٹ کے باہر کھڑی ہوتی ہے کوئی لڑکی، اچانک سے جب اسے کوئی دیکھتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے وہ جو لڑکی تھی وہ نظر آتی ہے ابھی بھی لوگوں کو۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور لسنرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور اچھے کمنٹس کریں میری ویڈیو پر۔ میں اپنے ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور آن ایئر کیا کروں گی آپ کے نیمز اور آپ کے کمنٹس کو۔ اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔